بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لا تعداد درود و السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زبیر علوی اسلام اور ہم پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے شکر کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کون سی آیات میں شکر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی حدیث مبارکہ اس کے بارے میں کیا ہمیں بتاتی ہیں، کیا نویس سناتی ہیں۔ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ محمد شاہد قادری المدنی، جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اس ٹاپک کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں ہمیں تفصیل سے یہ بتائیں گے۔ اور ناظرین، یہ ایک عالم کے ساتھ ساتھ ایک نعت خواں بھی ہیں، ہم ان سے نعت بھی انشاءاللہ سنیں گے اور ان سے اس موضوع کے بارے میں گفتگو بھی کریں گے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب شاہد قادری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ کہ آپ تشریف لائے، اور ہمارا ٹاپک ہے شکر۔ اور شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ شکر کرتا ہے میں اسے مزید عطا کرتا ہوں، کہ شکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا اضافہ کرتا رہے گا۔ لیکن لوگ اکثر ناشکرے ہیں، شکر نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کہ اللہ کی نعمتوں کا جب انسان شکر کرنے لگے تو جب یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس پر عنایاتیں کی، کیا کیا اس پہ کرم کیا، پھر بھی وہ احسان نہیں مانتا، کیونکہ احسان ماننے والوں میں سے انسان کم ہی ہے۔ تو شکر کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا ارشاد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی چیز تو عرض یہ ہے زبیر بھائی کہ آپ نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں، بالکل ایسا ہی، بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، ہر کوئی شکر کر بھی نہیں سکتا۔ شکر وہی کرے گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، شکر وہی کرے گا جسے شکر کرنے کی توفیق بھی میرا اللہ دے گا۔ یقین کیجئے کہ بندہ شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں پر، اس کے فضل پر، اس کے کرم پر۔ اگر اللہ کی طرف سے شکر کی دولت بھی مل جائے نا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، بے شک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جیسا آپ ابھی فرما رہے تھے، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں اور گا، عطا کروں گا، بالکل اور عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر ایک چیز غور فرمائے نا، بڑی کمال کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذریعے اگر یہ پیغام دنیا تک پہنچ جائے تو ہمارے لیے یقیناً یہ باعث نجات بھی بن سکتا ہے۔ شکر کے مقابلے میں اللہ نے کفر کو رکھا ہے، یہ ہے اصل میں پوائنٹ۔ شکر کے مقابلے میں اللہ نے کفر کو رکھا ہے۔ اچھا، یہ بھی تو میرا اللہ فرما سکتا تھا نا کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم نہیں کرو گے تو میں چھین لوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، چھیننا اس کی شان ہی نہیں ہے، کیا کہنے، واپس لینا اس کی شان ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا شدید ہے تمہارے لیے۔ 5ویں سپارے کی ایک آخری آیت، میں اس کو واضح طور پر اس لیے کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سامعین سننے والے جو ہیں وہ کم از کم گھر میں قرآن کھولیں، قرآن کی برکتیں حاصل کریں اور اس آیت پر غور کریں۔ اللہ فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم شکر ادا کرو تو۔
اس کا مطلب یہ ہے میرا اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے وہ عذاب دینا ہی نہیں چاہتا. کیا کہنے وہ عذاب دینا ہی نہیں چاہتا. وہ تو یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو تو اللہ تمہیں عذاب ہی کیوں دے. اور پھر ساتھ میں فرمایا ان شکرتم و آمنتم, اگر تم شکر گزار بھی بندے بن جاؤ اور صاحب ایمان بھی بن جاؤ. یعنی شکر اور ایمان ایک ساتھ رکھا. بالکل شکر اور ایمان ایک ساتھ رکھا. یہ آیت بتا رہی ہے جہاں شکر ہوگا وہیں ایمان ہوگا, جہاں ایمان ہوگا وہیں شکر ہوگا. اچھا, اس کے ضمن میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم. اللہ اکبر. ہمارے لوگ آج نہیں جانتے کہ شکر کیا فضیلت رکھتا ہے, شکر کرنا کتنی بڑی شان ہے, اور شکر کرنے سے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے وہ رمضان کا انتظار کرے گا, یا اگر زیادہ کوشش کر سکتا ہے تو وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے. لیکن نفلی روزے رکھنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا, ہر کوئی نہیں رکھتا. لیکن ہمارے جیسا آدمی کم سے کم رمضان کے تو روزے ضرور رکھتا ہے کہ چلو فرض روزے ہیں یہ تو رکھ لینے چاہیے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ واضح ارشاد فرما رہی ہے کہ الطاعم الشاکر, کھانا کھا کر شکر کرنے والا ایسے ہے بمنزلۃ الصائم, جیسے روزہ رکھنے والا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات. آپ اندازہ لگائیے. روزہ رکھنے کا آسان ہے؟ نہیں سر, نہیں. روزہ رکھنا کہاں آسان بھائی. 13-14 گھنٹے کا صبر جس میں کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے اور فضول کام نہیں ہے, بالکل کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم شاکر بن جاؤ تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے صائم ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان ہے شکر کی, یہ فضیلت ہے شکر کی. تو آج کے ہمارے معاشرے میں شکر کا انداز لوگوں نے مختلف اپنا لیا. جس سے کوئی نعمت مل گئی تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے ملی ہے تو میں جو ہے کہ لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لوں, ایک بڑا اجتماع کر دوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر دی ہے تو میں جو ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا دکھاؤں بھی نا کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. جی. اور چاہے اس کے دکھانے میں کتنے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے. کیا کہیں گے؟ اصل میں 2 چیزیں ہیں یہاں پر. اگر مقصد صرف تحدیث نعمت ہے تو یہ تو باعث ثواب ہے. صحیح. اور اگر مقصد کسی کی تحقیر کرنا ہے یا کسی کو نیچا کرنا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. رہا مسئلہ کہ بندے کو اگر اللہ نعمت عطا فرمائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, وہ کیا کرے. یاد رکھ لیجئے پہلی چیز تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شکر ہے کیا, شکر کرنا کسے کہتے ہیں. یاد رکھ لیجئے اظہار نعمت کا نام شکر ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنے. اظہار نعمت کا نام شکر ہے. اچھا, یہ جب اظہار آپ کریں گے کیسے کریں گے, اظہار کیسے کریں گے, یہ ہے اصل میں کوئی تو مظہر ہوگا نا جس کے سامنے آپ اظہار کریں گے. دوسرا فرمایا کہ ایک اقرار نعمت شکر ہے. اقرار نعمت بھی شکر ہے. مجھے پتا تو چلے, یقین تو ہو کہ یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے, اور میرا یقین ہو کہ یہ دینے والا کون ہے. مجھے یہ یقین تو ہو جس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کے مطالبے کیا ہیں, وہ میرا منعم حقیقی مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے. تو اب اس ضمن میں اگر دیکھیں تو ایک ہے اقرار نعمت, ایک ہے اظہار نعمت. لیکن یاد رکھ لیجئے انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بندے کا اقرار کرنا بھی شکر ہے اور کسی نعمت کا اظہار کر دے یہ بھی شکر میں آ جاتا ہے. شکر ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار وہ کرے. اور کچھ لوگ جو ہے کہ وہ ناشکری کرتے ہیں. جی ہاں, یعنی کہ اللہ کی جو نعمتیں اسے عطا ہوئی ہیں وہ بجائے شکر کرنے کے ناشکری کر رہا ہے. اور نعمت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس وہی کچھ نہیں. ہائے 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 ہائے, کیا کہیں. اصل میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے زبیر بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر ہم سوچ سمجھ لیں نا اس بارے میں, زندگی کی آخری سانس تک ہم کبھی ناشکری نہیں کریں گے. میں اس کے ضمن میں ایک فلسفہ پیش کرتا ہوں آپ سے. ایک عام سا بندہ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا کہ حضور تنگی ہے, بڑی مشکل حالات ہیں, گزر بسر نہیں ہو رہا. کیسے؟ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں مہنگائی بہت زیادہ عروج پر ہے, غریب آدمی کا گزر بسر کرنا بڑا مشکل ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام سے اگر یہ پیغام چلا جائے کہ دوسروں کو بولنے کے بجائے اگر ہم اللہ کا شکر پہ توجہ دے دیں نا تو شاید ہماری یہ مشکلیں بھی حل ہو جائیں. وہ کہتے ہیں بڑی تنگی آ گئی ہے, بڑی مشکل حالات ہیں. وہ اللہ کے ولی تھے, انہوں نے فرمایا بیٹے شکر ادا کیا کرو,
اللہ تمہیں اور عطا فرمائے، اور عطا فرمائے، تم شکر ادا کیا کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے۔ وہ آ کے کہنے لگا حضور پہلے ہی کچھ نہیں ہے، میں شکر کس پہ کروں؟ اللہ، پہلے ہی تنگی ہے، پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں، بھلا میں شکر کس پہ کروں؟ آپ تھوڑے سے نا غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے کہ بندہ ناشکری کرا اللہ کی۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ اب ظاہر ہے اس کی ضرورت کتنی ہوگی، 5,000 10,000 15,000۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں تو کیا مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کے دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جناب یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اچھا اگر میں 10 لاکھ روپے دوں تو کیا مجھے اپنا ایک ہاتھ دے سکتے ہیں؟ آپ سوچ لیجئے زبیر بھائی، پورے انسان کے سارے اعضاء، سارا وجود کتنا بڑا نعمت، کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار کروڑوں کی چیزیں لے کے پھر رہا ہے اور پھر کہتا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کہتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کفران نعمت، اس کو کہتے ہیں کفران نعمت۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیے، ہر حال میں شکر کیجئے۔ تمہیں نہیں پتا یہ جو سانسوں کی روانی ہے یہ بڑی نعمت ہے، یہ آنکھوں کی چمک ہے یہ بڑی نعمت ہے، یہ قوت گفتار ہے بڑی نعمت ہے، یہ قوت شامہ جو اللہ نے دی ہے بڑی نعمت ہے، یہ قوت سماعت دی ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے نا تو شمار نہیں کر سکتے۔ کسی بادشاہ کا مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ جب بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے کہ بہت سے اطباء حضرات آئے کہ اس کا علاج ہو جائے، تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کی پلک جو ہے نا وہ جھپک نہیں رہی، ہائے ہائے ہوئے ہوئے، تو یوں کہ تو اوپر نہیں ہو رہی، نیچے کر دی۔ پھر ایک اس نے رکھا ہوا تھا ان کے پاس جو ملازم جو تھا، وہ اس کی پلکیں کبھی اوپر کرتا کبھی نیچے کرتا۔ اللہ تو اس سے جو ہے کہ کسی نے سوال پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ اگر یہ تمہاری پلکیں خود بخود اوپر نیچے ہونے لگیں تو اس کے لیے کیا دو گے؟ اس نے کہا میں اپنی پوری سلطنت دے دوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ واہ۔ آپ بتائیے کہ ہم تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ہماری جو پلک جو ہے اوپر نیچے ہو رہی ہے، آئی برو ہماری نیچے اوپر نیچے ہو رہی ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ ٹھہر جائے تو کیا ٹھہر جائیں۔ اب دیکھیں نا یہ میگنیٹ سسٹم کتنا خوبصورت ہے کہ اگر ہوا میں بھی کوئی ذرہ آ رہا ہوتا ہے تو فوراً خود پلک جھپک جاتی ہیں، اور یقینا اگر یہ پلک جھپکنا بند ہو جائے یا کھلی رہے تو یہ خشک ہو جائیں گی آنکھیں، بالکل آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو پردے ہی بند ہو گئے، پردے ہی بند ہو گئے، آپ کیسے دیکھیں گے؟ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ یقین جانیے ہمیں تو چاہیے کہ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن کرنا چاہیے شکر۔ لیکن جس طرح کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی یہاں سے کر دی، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، بے شک کہ ہم 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو اس کی ابتدائی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر کیجئے اس کی نعمتوں کا جو تم نے عطا فرمائی۔ بے شک بے شک۔ تو کفران نعمت ہر شخص کر رہا ہے۔ اگر اس کو علم کی دولت ملی ہے تو اس میں بھی وہ کہتا ہے کچھ نہیں، اگر اس کو کوئی جاب وغیرہ اچھی ملی ہوئی ہے، کچھ بھی ملا ہوا ہے، تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا کرم۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیے، اللہ، اور اس کے لیے جواز کیا پیش کر رہے ہیں؟ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ نظر لگ جائے گی۔ اللہ، اگر ہم کسی سے کہہ دیں کہ اللہ کا شکر، اللہ نے بڑا عطا فرمایا میرے پاس، اللہ کے نوازشات نے، اللہ کا کرم ہے، تو کہتے ہیں نظر لگ جائے گی۔ اس بارے میں عرض کروں گا زبیر بھائی، جب بندہ اقرار نعمت اور اظہار نعمت کی طرف توجہ کر لینا، اور جب وہ جان اور پہچان اسے حاصل ہو جائے کہ میرا منعم حقیقی کون ہے، تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جب تک اللہ کسی کا برا نہ چاہے تو کوئی کسی کا برا کر نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی لکھی ہے تو اس میں کوئی برائی شامل کر ہی نہیں سکتا۔ نظر کا معاملہ کیا ہے؟ یقیناً ایسا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، نظر بہت ساری چیزیں خراب کر دیتی ہے، پہاڑوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن کوئی یقین بھی تو کوئی شے ہے نا، کہ بندہ جب اللہ پر یقین کرتا ہے اور اللہ جسے اپنی حفظ و امان میں لے لے، اور حفظ و امان میں جسے اللہ لے وہ پھر کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے نا لازیدنکم، اب میں اس کی حفاظت اور بڑھا دوں گا، اب میں اس کی حفاظت اور بڑھا دوں گا، اس کی نعمت میں اور زیادتی کر دوں گا۔ یقین جانیے تو اس کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے ضمن میں ایک چیز اور سنیں، دیکھیں جس طرح اللہ نے فرمایا نا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندے تھوڑے ہیں جو اہل شکر ہیں، جو شکر کم کرتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں زبیر بھائی کہ انسان کا جیسا درجہ ہوگا نا ویسے ہی اس کا شکر ہوگا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ ہمارا درجہ یہ ہے کہ نعمت ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں، کھانا مل گیا شکر کر لیا، پینا مل گیا شکر کر لیا،
عزت کی چھت مل گئی شکر کر لیا, عزت ڈھانپنے کے لیے لباس مل گیا شکر کر لیا, اولاد مل گئی, گھر والے مل گئے, ماں باپ مل گئے, شکر کر لیا. ایک درجہ وہ ہے کہ ملنے پہ تو ہر کوئی شکر کرتا ہی ہے, ان کا شیوا یہ ہے کہ جب بھی تکلیف ملی یا اللہ تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئی یا اللہ تیرا شکر ہے. آپ میدان کربلا سامنے رکھیں نا, آپ بتائیے میدان کربلا آپ دیکھیں نا کہ وہاں پر کیا معاملہ ہے. وہاں صابر بھی ہیں, شاکر بھی ہیں. ایسی کسی مصیبتیں کسی پر آ سکتی ہیں یا ایسی بلائیں کسی پر ٹوٹ سکتی ہیں جو خانوادہ اہل بیت پر ٹوٹی, لیکن کبھی انہوں نے زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی گلہ نہیں کیا, بلکہ آخر میں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر سجدے میں ادا کر کے لوگوں کو بتا دیا, لوگوں ابھی بھی دیکھو میں شکر ادا کر رہا ہوں, میں ابھی بھی شکر ادا کر رہا ہوں. دو اللہ کے ولی ہیں, میں بات کر رہا تھا درجوں پر. دو اللہ کے ولی ہیں, ایک کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک کا نام ہے حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. اب ظاہر ابراہیم بن ادھم اپنا مقام ولایت ہے, حضرت شفیق بلخی کا اپنا مقام ولایت ہے. جب دونوں کی ملاقات ہوئی, صاحب علم ملیں گے تو علمی گفتگو ہوگی, صاحب علم ملیں گے علمی گفتگو ہوگی, اور جب صاحب ولایت ملیں گے ولایت کی بات ہوگی. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی شفیق بلخی سنائیں کیسی گزر بسر ہو رہی ہے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا حضور اللہ کا بڑا کرم ہے, مل جاتا ہے تو شکر ہے, نہ ملے تو صبر ہے. اللہ اکبر. اب شکر کی بھی فضیلتیں ہیں, صبر کا بھی مقام ہے. شکر سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے, صبر سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ مل جائے تو شکر ہے, نہ ملے تو صبر ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کی بات سنی نا, تو آپ نے فرمایا کہ شفیق بلخی یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو ہماری گلی کے کتے بھی کر لیتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ مل جائے تو خیرات ہے, نہ ملے تو شکر ہے. کیا کہنے, مل جائے تو خیرات ہے, نہ ملے تو شکر ہے. تو ہر کسی کے اپنے اپنے درجے ہیں, ہر کوئی بندہ بات کرتا ہے اپنے منصب کے لحاظ سے بات کر سکتا ہے, اور شکر بھی وہی کرے گا جسے اللہ توفیق عطا فرمائے. جو شکر نہیں کرتا شکوہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ کی حاکمیت میں, اللہ کی نعمتوں میں, اللہ کی تقسیم پہ شکوہ کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو اعتراض بنتا ہے نا, یہ تو اللہ کی تقسیم پر پھر اعتراض ہو گیا نا, اور اعتراض کرنا بہت بڑی جرت. اس کے لیے تو یہی بات کافی ہے, ان عذابی لشدید. اللہ اکبر. کہ میرا عذاب ہی اس کے لیے بڑا شدید تیار ہے. آپ دوسرے سپارے کی آیت دیکھیں نا, اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, شکر ادا کرنا لیکن کبھی کفران نعمت نہیں کرنا. اللہ اکبر. کفران نعمت کرنے والوں سے زیادتی نعمت بھی ختم کر دی جاتی ہے, کفران نعمت کرنے والوں سے برکتیں بھی لے لی جاتی ہیں, کفران نعمت کرنے والوں کو قلبی نہ ذہنی سکون ملتا ہے, نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے, اور سب سے بڑا ان کا خسارہ یہ ہے کہ انہیں نہ اللہ کی رضا ملتی ہے نہ مصطفیٰ کی رضا ملتی. جو کفران نعمت کرتے ہیں. دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفران نعمت سے بچائے. کفران نعمت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اہل شکر کا جس طرح آپ نے بتایا کہ اہل شکر کا مقام بہت زیادہ ہے. جی جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں مزید عطا کرتا ہے. بے شک. جو کفران نعمت کریں گے ان کے لیے عذاب ہے. بالکل بالکل. تو آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے, جو مجموعی سوسائٹی ہماری ہے کہ وہ ناشکر لوگوں کی زیادہ ہے. تو ہمیں ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت شکر ہے. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک اگر اس کا ہاتھ جسم سے الگ کر دیا جائے یا ایک آنکھ الگ کر دی جائے تو اس کے بعد کتنی متاع اللہ کی اس کے بعد دی ہوئی ہے. بے شک. لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں, کچھ نہیں. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کہ دولت عطا کر دی, اتنے بڑے محلات بنا کے بیٹھا ہے, لوگوں کو کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں. تو وہ تو ٹھیک ہے تم یہ کہو, وہ تو ٹیکس بچانے کے لیے کہہ دیتے ہو, لیکن جو حقیقی مالک ہے اس کا تو شکر ادا کرو. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت مشہور ہے کہ وہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں. اصل میں یہاں عرض کروں گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. بے شک. دیکھیں ہمارے نزدیک نا دو نعمتیں بڑی عظیم ہیں, ایک ہے اولاد کی نعمت اور ایک ہے مال.
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب دنیا میں مال کے بغیر گزارا نہیں، صحیح، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں ہماری گھر کی رونق ہماری اولاد، بے شک، لیکن قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ آزمائش، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش۔ اچھا ایک جگہ یہ بات چل رہی تھی تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ قادری صاحب یہ بتائیے کہ آخر اولاد یا مال یہ آزمائش یا فتنہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید 28ویں سپارے سورہ منافقون کی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہیں برباد نہ کر دے۔ اب مال کا بھی برباد کیا کرنا یا اولاد کیا برباد کرے گی؟ قرآن کہتا ہے نہیں، بربادی یہ نہیں ہے، عن ذکر اللہ، اگر تمہیں مال کی محبت اور اولاد کی محبت اللہ کے ذکر سے دور کر دے، غافل کر دے، ہائے ہائے، تو پھر تو گئے، تو بس یہی تمہارے لیے فتنہ اور یہی عذاب ہے، یہی عذاب ہے، یہی عذاب۔ اب دیکھیں نا قرآن نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کوشش کرنی چاہیے کہ مال ٹھیک ہے اس سے اتنی محبت رکھو جتنی اس کی ضرورت ہے، اولاد سے اتنی محبت رکھو جتنا اس کا حق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے عرصے کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ اللہ، جب پیدا ہوئے منتوں سماجتوں کے بعد دعاؤں کے بعد جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو ایک دن اپنی گود میں لے کر نا بڑے خوبصورت انداز سے انہیں پیار کر رہے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا ابراہیم بڑا پیارا ہے، مالک کیوں نہیں، تیرا عطا کردہ ہے، تو نے ہی دیا ہے، بڑا پیارا ہے۔ رب نے فرمایا کہ ابراہیم ہم سے بھی زیادہ پیارا ہے، کہا نہیں مالک تجھ سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ فرمایا اگر پیارا نہیں ہے تو پھر قربانی دو اس کی، امتحان دو اپنا۔ اب دیکھیں اولاد وہ بھی ہے، اولاد ہماری بھی ہے۔ اب ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہم اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں کیا نہیں پلا رہے، حلال کھلا رہے ہیں کہ حرام کھلا رہے ہیں، کوئی تمیز نہیں۔ اولاد کے چکر میں ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، قرضوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے، یہی اولاد کے چکر میں۔ مال کا حصول دیکھ لیں آپ، نہ یہ تمیز حلال ہے نہ یہ تمیز ہے کہ حرام ہے۔ اب یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی شکر کے بارے میں کہ اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا دائرہ کار کہاں کہاں تک محیط ہے۔ اگر ہر کوئی اس کا احاطہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اپنے ارد گرد دیکھے، اپنی ذات میں دیکھے، اپنے گھر میں دیکھے، اپنے معاشرے میں ماحول میں دیکھے کہ اس کو کس کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر نعمت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ اسی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عروج، اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں استحکام عطا فرمایا۔ یہ سب اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ تو ان انعامات پر اس کا شکریہ ادا کریں اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں، اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کریں، اپنے آپ کے جو آپ سے بڑے ہیں، جو آپ کا عزیز و کارم ہیں، جو کوئی بھی آپ کے ساتھ جس نے بھی تھوڑا سا بھی احسان کیا ہے آپ اس کا شکر گزار ہو جائیں۔ اجازت چاہتے ہیں۔